ویلکم بیک۔ تحریک طالبان پاکستان نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات کی پیشکش پہلی نہیں ہے۔ تحریک طالبان نے اس سے پہلے بھی حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی اور یہ تازہ ترین پیشکش تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان احسان اللہ احسان کی جانب سے پیش آئی، جب کل انہوں نے ایک مختصر میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ عدنان رشید بھی تھے، جن پر الزام ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف پر ہونے والے قاتلانہ حملوں میں براہ راست ملوث تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے سابق اہلکار ہیں عدنان رشید، اور گزشتہ سال بنو جیل حملے میں ان کو رہا کرا دیا گیا تھا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں طالبان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ تحریک طالبان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کل آئی، لیکن آج ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ملالہ یوسفزئی، جن پر حملہ کرنے کا دعویٰ تحریک طالبان نے کیا تھا، اب وہ صحتیاب ہو رہی ہے۔ ان کی سر کا ایک بڑا آپریشن بھی ہو گیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے آج پہلا ویڈیو پیغام دیا ہے پاکستان بچیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور دنیا بھر میں ان بچیوں کے لیے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے آج اس بے جھجک بیان میں ایک بار پھر کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے پاکستان میں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے۔ وہ یہ فریضہ سر انجام دیتی رہیں گی، چاہے اس کے لیے انہیں ایک بار پھر قربانی دینی پڑے، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے۔ ملالہ یوسفزئی کا یہ غیر متزلزل عزم اور یہ بیان آج جس ویڈیو کے ذریعے سامنے آیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملالہ یوسفزئی آج آپ سب سے بات کر رہی ہوں۔ میں بول سکتی ہوں، میں ہاتھ ہلا سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، میری آنکھیں کام کر رہی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہے اور خدا تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سنی اور خدا تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی، اور پرانی زندگی اور یہ نئی زندگی دونوں میں لوگوں کے خیر کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے میں گزارنا چاہتی ہوں، اور میں خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں دوبارہ بھی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ایک بچی تعلیم حاصل کرے، ہر ایک بچہ تعلیم حاصل کرے اور ہمارے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں امن ہو، اور اس امن کے لیے میں دوبارہ بھی خود کو قربان کروں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملالہ فنڈ جو ہے وہ ہم نے قائم کیا ہے بچیوں کی تعلیم کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک بچی تعلیم حاصل کرے، تو ملالہ فنڈ انشاءاللہ بہت سارے اسکولز بنائے گی، اس میں بہت سارے ٹیچرز ہوں گے، ایک مضبوط سٹاف ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے بچے جو ہے تعلیم حاصل کریں۔ آج کی ملالہ یوسفزئی کے اس ویڈیو پیغام سے 24 گھنٹے پہلے تحریک طالبان پاکستان، جنہوں نے کہ ذمہ داری قبول کی تھی ملالہ یوسفزئی پر حملہ کرنے کی، حکومت کو مذاکرات کی ایک اور پیشکش کی، مگر اس مذاکرات کی پیشکش سے 24 گھنٹے پہلے لگی مروت میں صوبہ خیبر پختونخوا میں فوجی چھاونی پر ایک بڑا حملہ کیا گیا، جس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی۔ اس حملے میں، جو کہ سیٹرڈے رات کو شروع ہوا، اتوار کو سارا صبح تک جاری تھا، اس حملے میں اطلاعات کے مطابق 13 فوجی اہلکار جاں بحق ہوئے تھے اور 10 شہری جاں بحق ہو گئے تھے اس واقعے میں، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 11 حملہ آوروں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ بہت ہی اندھوناک خطرناک واقعہ تھا، جو کہ فوجی چھاونی میں ایک رہائشی علاقے میں ہوا اور جس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی۔ اس کے 24 گھنٹے بعد تحریک طالبان کی جانب سے ایک بار پھر حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی، اور یہ پیشکش ایک مختصر میڈیا کانفرنس میں نامعلوم مقام پر تحریک طالبان کے ترجمان جناب احسان اللہ احسان نے کی، جنہوں نے اپنے میڈیا بیان میں اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ حکومت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے جس بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ ٹی ٹی پی کو اب بھی اعتماد ہے، اور یہ بات چیت اسی صورت میں ہوگی کہ اگر ضمانت دیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف، جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان۔ تحریک طالبان پاکستان نے جو مذاکرات کے حوالے سے اپنی پالیسی بنائی ہے، لیکن جب مذاکرات کے وقت اور کا تعین ہو، جب اعلان ہو، تو ہم اپنی پالیسی پھر اعلان کریں گے۔ فوج پہ ہمارا اعتبار نہیں ہے، تو فوج پر ہمارا اعتبار بڑھانے کے لیے میں نے جو 3 نام لیے، منور حسن صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا اور مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہے نواز شریف، یہ ہمیں ضمانت کے طور پر چاہیے۔ ضمانت چاہیے مولانا فضل الرحمان، منور حسن اور جناب نواز شریف کی۔ مولانا فضل الرحمان بارہا کہہ چکے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اور اس سلسلے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں،
जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया है कि जमात इस्लामी जमानत नहीं ले सकती कि फ़ौज का इस सिलसिले में क्या रद्द-ए-अमल होगा, इसलिए जमात इस्लामी को इस अमल से बाहर रखा जाए। जनाब नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा कोई इस पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। लेकिन बहरहाल एक बहुत अहम पेशरफ्त हो रही है। तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर पाकिस्तान के तालिबान से नहीं। अफगानिस्तान के तालिबान से मुज़ाकरात हों, अमरीका भी मुज़ाकरात में पीछे हो और अफगानिस्तान की हुकूमत बराह रास्त मुज़ाकरात करे, पाकिस्तान इसमें माविन साबित हो। ये एक बार फिर इस अज़म का इयादा किया गया है लंदन में, जहां पर आज मौजूद थे पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी, अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई और इनके मेज़बान थे बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन। तवील मुलाकातें हुई हैं। बरतानिया चाहता है पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे, अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हों, तालिबान रहनुमा जो कैद में हैं उनको रिहा किया जाए। इस सिलसिले में इब्तदाई अमल भी शुरू हो गया है। अमरीका इस पूरे प्रोसेस का हिमायती है। अफगानिस्तान के तालिबान से मुज़ाकरात हों, अफगानिस्तान मुज़ाकरात करे, उसकी पुश्त पर अमरीका भी खड़ा हो, बरतानिया भी और मगरिब भी। ये फैसला एक बार फिर किया गया है। पाकिस्तान इस सिलसिले में किरदार अदा करेगा। आज इसका इयादा किया सदर आसिफ अली जरदारी ने इस सह फरीकी मुलाकात के बाद। Pakistan endorses the concept, it's the world peace agenda, to have a dialogue with the Taliban. We will support it, we will help it, and hopefully come out of this war which has been very damaging to both our nations. क्या इसी पॉलिसी का उन्होंने इजाज़त दे दी है? क्या हुकूमत पाकिस्तान की भी ये पॉलिसी है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के तालिबान से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, उसी किस्म के मुज़ाकरात पाकिस्तान के तालिबान के साथ भी किए जाएं? ये मरहला कैसे अबूर होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और हमारे मारूफ प्रोग्राम जिरगा के होस्ट सलीम साफ़ी को। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। ये बताइएगा कि तहरीक तालिबान ने एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है हुकूमत को, क्या ये गैर मशरूत पेशकश है? देखिए, जो पहली पेशकश थी और जो तहरीक तालिबान पंजाब के सरबराह असमतुल्लाह माविया ने मेरे नाम ख़त के ज़रिए की थी, वो तो इस लिहाज से मशरूत नहीं थी। और फिर जो हकीमुल्लाह महसूद ने ख़ुद वीडियो पैगाम के ज़रिए जो पेशकश की थी, वो भी मशरूत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक शर्त लगाई थी कि हुकूमत को संजीदा होना चाहिए। अब जो एहसानुल्लाह एहसान ने कल जो मौक़िफ़ अपनाया है, तो अगर देखा जाए तो उन्होंने दो शर्तें रखी हैं, एक 3 सियासी रहनुमाओं के गारंटर बनने की और दूसरा अपने 3 रहनुमाओं की रिहाई की। तो इस लिहाज से तो ये शराइत हैं, लेकिन उसकी ये भी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है कि इन अपोजिशन की सियासी क़यादत को वो बीच में इसलिए डालना चाहती है ताकि वो फ्यूचर में फिर गारंटर का किरदार अदा कर सके और ये प्रोसेस संजीदा हो। और जिन 3 बंदों के रिहाई का भी उन्होंने मुतालबा किए, तो उसकी ये तवजीह पेश की है कि जो तालिबान की तरफ से 5 रुकनी सियासी वफ्द नुमाइंदगी करेगा, तो ये 3 अफराद भी उसमें शामिल हैं। तो ये उनकी तरफ से एक हरबा भी हो सकता है, इसको एक लिहाज से हम शर्त भी करार दे सकते हैं। और अगर एक और हवाले से हम देखें तो शायद ये उस प्रोसेस को संजीदा और नतीजा खेने के लिए भी एक अमल हो सकता है। अच्छा, और तालिबान मुज़ाकरात सिर्फ फ़ौज से करेंगे, गारंटर हों नवाज शरीफ और मुनव्वर हसन और मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन तालिबान कहते हैं मुज़ाकरात वो फ़ौजी क़यादत से करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान ये बात वाज़े कर चुके हैं वक्तन फ़वक्तन कि असल क़ुव्वत वो फ़ौज के हाथ में है। वो मुज़ाकरात तो हुकूमत से चाहते हैं और फ़ौज से चाहते हैं, लेकिन जो अपोजिशन की सियासी क़यादत है उसको गारंटर बनाना चाहती है और मुज़ाकरात वो हुकूमत से करना चाहती है, लेकिन वो ये समझते हैं कि फ़ौज ही असल क़ुव्वत है। ताहम हुकूमत को फ़ौज का नुमाइंदा समझ के तालिबान उसको एड्रेस करते हैं या मुज़ाकरात की बात करते हैं। अच्छा, इसी शर्त के तहत उन्होंने तहरीक तालिबान की जानिब से कम ये इंदिया दिया है कि उनकी तहरीक तालिबान का कम से कम एतमाद है मौलाना फजलुर रहमान, मुनव्वर हसन और जनाब नवाज शरीफ पे। क्या हम समझ सकते हैं कि कम से कम 3 सियासी कायदीन ऐसे हैं जिन पर तालिबान को एतमाद है? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि उन पे एतमाद है, क्योंकि माजी में मौलाना फजलुर रहमान साहब पे भी हमला हो चुका है और सैयद मुनव्वर हसन साहब पे भी हमले हो चुके हैं।
اور ایک دو مقامات پہ مسلم لیگ نون کے لوگ بھی نشانہ بنے ہیں، لیکن یہ تینوں جماعتیں وہ ہیں کہ جن کے خلاف طالبان نے وار ڈکلیئر نہیں کیا ہے، اور یہ تین جماعتیں بھی وہ ہیں جن کی پالیسی طالبان سے متعلق سافٹ رہی ہے۔ تو ایک تو میرے خیال میں وہ اس حوالے سے ان کو گارنٹر بنانا چاہتے ہیں، اور دوسرا چونکہ یہ تینوں جماعتیں اپوزیشن میں ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ حکومت اگر پیپلز پارٹی، ANP یا MQM وغیرہ ہیں یا مسلم لیگ قاف ہے تو وہ تو حکومت میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، تو شاید ان تین جماعتوں کو وہ فیوچر کے لیے گارنٹر کے طور پہ شامل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالبان ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں یا اپنا ہم نوا سمجھتے ہیں، اور نہ یہ جماعتیں تینوں جو ہیں وہ طالبان کے ہم نوا ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلیم صافی ہمارے ساتھ تھے۔ طالبان اور حکومت، طالبان اور فوج کے درمیان مذاکرات کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک لمبی تاریخ ہے معاہدوں کی اور معاہدات کو توڑ دینے کی اور ٹوٹ جانے کی، اور اس کے بعد وہی صورتحال جو آج ہے، ایک بار پھر تحریک طالبان نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو معاون بن رہی ہے افغانستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کی، مغرب اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی، کیا وہ خود اپنے طالبان سے مذاکرات کرنا چاہے گی؟ مشکل مرحلہ ہوگا حکومت کے لیے بھی اور دوسرے حکومتی فریقوں کے لیے بھی، کیونکہ دسیوں ہزاروں ایسے واقعات ہیں جس میں لوگ پاکستانی ہلاک ہوئے ہیں، اور ان واقعات کی ذمہ داری براہ راست تحریک طالبان نے قبول بھی کی ہے اور پوری اس کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کرکٹ کا۔ دنیا کرکٹ کا انمول اور ناقابل یقین واقعہ ہوا تھا جب پوری پاکستان کی ٹیم 49 رن پر اپنے ساؤتھ افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا تھا؟ بہرحال یہ آج پاکستان یہ ٹیسٹ میچ ہار گیا، یہ اس پر کسی کو کوئی حیرت نہیں ہے، لیکن اس حیرت کی ہم بات کریں گے جس میں پاکستان کی ٹیم 49 رنز پہ ڈھیر ہو گئی۔ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک۔ آج جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا وہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، پاکستان کو ہارنا تھا پہلا ٹیسٹ۔ پاکستان آج 211 رن سے یہ ٹیسٹ میچ ہار گیا، مگر اس ٹیسٹ میچ کو جس وجہ سے یاد رکھا جائے گا وہ ہے پاکستان کی پہلی اننگز کی بیٹنگ، جب پوری پاکستان کی ٹیم 49 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ 29 اوورز میں پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ ہائیسٹ اسکورر اظہر علی رہے جنہوں نے 13 رن بنائے 50 رنز کے اندر، یعنی 49 رنز پہ پاکستان کی ٹیم کا آؤٹ ہو جانا ایک نایاب واقعہ ہے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کے لیے، کیونکہ پاکستان وہ واحد کرکٹنگ نیشن ہے بڑی ٹیسٹ کرکٹنگ نیشن میں جو اس سے پہلے کبھی ٹیسٹ میچ میں 50 رن سے کم پر آؤٹ نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان کے لیے یہ پہلا واقعہ ہے، گو کہ اس سے پہلے پاکستان جس ٹیم کے آگے 50 رن سے کم پہ آؤٹ ہوئی 49 رن پہ، یعنی جنوبی افریقہ، سب سے زیادہ جنوبی افریقہ 50 رن سے کم پر آؤٹ ہوئی ہے۔ 7 بار جنوبی افریقہ ٹیسٹ میچز میں 50 رن سے کم پر آؤٹ ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ 4 بار 50 رن سے کم پر، آسٹریلیا 4 بار، برطانیہ 2 بار، بھارت 1 بار اور ویسٹ انڈیز 1 بار 50 رن سے کم پر آؤٹ ہو چکی ہے۔ پاکستان 49 رن پہ آؤٹ ہوا۔ آخر یہ ہوا کیا؟ یہ کیا ماہرین کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی ٹیم اچانک بالکل گئی، اس کی وجوہات کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ کے مایہ ناز کرکٹرز اور کامنٹیٹرز۔ ہمیں جوائن کیا ہے عامر سہیل، چشتی مجاہد، عاقب جاوید اور ظہیر عباس نے۔ آپ حضرات سے میرا سوال یہ ہے کہ اپنی اپنی ایکسپرٹیز میں، آپ کے اپنے اپنے خیال میں، یہ جو 49 رنز پہ یہ پوری ٹیم ڈھیر ہوئی ہے، اس کی وجوہات آپ لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، ہماری یہ ایک ہسٹری ہے کہ پاکستان کی ٹیم جب بھی ساؤتھ افریقہ یا انگلینڈ لیٹلی جب گئی ہے یا آسٹریلیا جاتی ہے تو کافی زیادہ سٹرگل کرتی ہے۔ پاکستان نے آج تک جو ہے سیریز نہ ساؤتھ افریقہ میں جیتی ہے نہ آسٹریلیا میں جیتی ہے، کافی عرصہ ہو گیا، اور ویسٹ انڈیز میں بھی سیریز نہیں جیتی ہوئی۔ تو ہم لوگ بجائے کہ جو چیزیں ہم نے کرنی ہے ہم اور چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، جو ہمارے بیسک پرابلمز ہیں ہم ان کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ پرابلم تو ہمیں کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ جب آپ نے انڈیا کے خلاف سیریز کھیلی، حالانکہ انڈیا کی فاسٹ بولنگ اتنی اچھی تو نہیں تھی، لیکن وہاں پہ بھی سیمنگ ٹریکس کے اوپر آپ کے جو مڈل آرڈر بیٹسمینوں نے کافی زیادہ سٹرگل کیا، تو آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ اپنے بیٹنگ اور بالنگ کا صحیح کمبینیشن نہیں بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ کے بیٹسمین جو ہے وہ اچھی ٹیکنیک کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں کریں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی۔ میرا خیال ہے یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم جو ہے پہلی اننگز میں اسٹرگل کیا، اور اس کے بعد جب 50 سے پہلے آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد میچ میں واپس آنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ 49 بہت کم سکور ہوتا ہے، مگر اس میں 2-4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی مینجمنٹ جو ہے، جو بورڈ کی مینجمنٹ ہے، اس کو چاہیے، یہ ان کے لیے لمحہ فکر ہے۔ جو ٹور پہ پارٹی گئی ہوئی ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے اس کو بھی اب ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جا کے کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ شروع ہی سے اس ٹیم میں کچھ اونچ نیچ ہو رہی تھی۔ کوئی ایسی ٹیم آپ نے دیکھی ہے جو پہلے 15-16 آپ نے سلیکٹ کر کے بھیج دیا، اس کے بعد 3-4 اور بھیج رہے ہیں بیفور دا فرسٹ ٹیسٹ میچ ہیز ہیپنڈ۔ 253 رنز کوئی اتنا خاص سکور نہیں ہوتا، مگر جو پچ کے حالات تھے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 253 بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو تنگ کرے، اور یہی ہوا کہ پاکستان نے 253 کیا، انہوں نے 53 بھی نہیں بنائے۔ اور اس کی بیسک وجہ تھی، ایک تو وی مسٹ گیو فل مارکس ٹو دا بولنگ آف ساؤتھ افریقہ۔ سٹین میرا خیال ہے دنیا کے سب سے بہترین فاسٹ بولر ہیں، جو کہ پچھلے 10 یا 15 سال میں، میں اس میں بہت سارے پاکستانی اور بہت سارے انگلینڈ کے اور آسٹریلیا کے ان بولرز کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں۔ سٹین جو ہیں وہ ان پہ سب پہ بھاری ہیں اس وقت۔ انہوں نے صرف 62 یا 63 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، 320 وکٹ لے لیے۔ ہی از دا سلطان آف سوئنگ، دا ریئل سلطان آف سوئنگ، اور ان کو ہمیں فل مارکس دینے چاہیے اس میچ کو جیتنے کے لیے۔ پاکستان کی بیٹنگ پہلی اننگز میں نہایت ہی ناقص تھی، نہ کوئی پلان تھا ان کا، شاٹ سلیکشن بہت خراب تھا، اور اس کے بعد نتیجہ تو یہی ہونا تھا کہ ڈھیر ہو گئے تھے وہ۔ دیکھیں یہ سارا سائیکولوجیکل ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ آل مینٹل بلاکیج کہ وہ جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی، سٹین، مارکر، فلندر، کہ کس طرح سے ان کو کھیلیں گے، بس وہی جو پریشر پڑا تو پھر بالکل ہی ڈھیر ہو گئے۔ یہ ساری انڈر پریشر بیٹنگ ہے، اس میں آپ کوئی تکنیک یا کسی چیز کو تو کیونکہ ایسی پچ نہیں تھی کہ جس کے اوپر کھیلا نہ جائے، کیونکہ ایٹ ٹائمز ساؤتھ افریقہ میں ایسی پچز بنتی ہیں کہ جن کے اوپر سب کانٹیننٹ کی جو ٹیم ہے ان کا کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی مشکل ٹیم نہیں تھی جتنی ہوتی ہے۔ یہ سارے کا سارا پریشر لیا اور اس پریشر سے باہر نہیں نکل پائے۔ ایک تو یہ کہ جب پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو جلدی آؤٹ کر لیا تو آئی تھنک انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم ساؤتھ افریقہ ٹیم کو جلد آؤٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت دنیا کی بہترین بولنگ ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ اس چیز کو، خیر سیریس تو ہر کوئی کھیلتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ان اسکور پہ کچھ یا اس کے برابر اسکور کر دیتے یا تو ایسا ہوتا کہ کم از کم یہ میچ جو ہے کانٹے کا میچ کہلاتا، لیکن 49 کے بعد کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے کہ جو اتنی ریکوری کر سکے، اور کیونکہ پاکستان کو جب ساؤتھ افریقہ گئی ہے تو پریکٹس کا صرف ایک ہی میچ ملا ہے، اور ونڈررز کی جو وکٹ ہے اس کے لیے وہ اتنا نہیں سمجھ سکے اس وکٹ کو، اور میرا تو یہی خیال ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ پہلے چلی جاتی ٹور پہ اور وہاں پر کچھ پریکٹس میچز کھیلتی تو پرفارمنس جو ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر ہو سکتی تھی۔ بہت بہت شکریہ عامر سہیل، چشتی مجاہد، عاقب جاوید اور ظہیر عباس۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں خوب ہلچل ہے، سڑکوں پر سیاست ہوگی، اور آپ بہت دیکھیں گے آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے رنگ جمانے کی کوشش کری، لیکن نیم دلی بھی آیا تھی۔ آج دن تھا دھرنے کا اور مارچ کا، دھرنا بھی ہوا، مارچ بھی ہوا، لیکن مختصر اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ آج کی سب سے بڑی خبر کی توقع، سیاسی خبر کی توقع اسلام آباد سے تھی۔ وہاں پر آج پاکستان مسلم لیگ نون کا لانگ مارچ بھی تھا، دھرنا بھی تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے لیے واشگاف اعلانات کیے تھے، بڑا پروگرام ترتیب دیا تھا، دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی جوائن کیا، جماعت اسلامی، JUP وغیرہ نے بھی، لیکن دراصل جو ایکٹیویٹی ہوئی، جو چیز سامنے نظر آئی، وہ اس سے کوئی مقابلہ نہیں تھا جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی اس سلسلے میں۔ قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے کہا تھا کہ یہ بہت اہم دن ہوگا، دھرنا مارچ ہوگا، الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہاں پر دھرنا
دیا جائے گا، لیکن آج جب یہ پروگرام سامنے آیا تو ایسا لگا کہ شاید یہ فیصلہ جو کیا گیا اس پہ نظر ثانی کی گئی ہے، یا یہ کہ کوئی کنفیوژن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لانگ مارچ کا آغاز تو ہوا، چودھری نثار علی صاحب وہاں پہ موجود تھے، لیکن جب دھرنا ہوا تو وہاں پہ قائد حزب اختلاف موجود نہیں تھے۔ مسلسل کنفیوژن دیکھنے میں آیا، گو کہ یہ ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، لیکن واضح طور پر یہ نیم دلی کا شکار تھی۔ اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر موجود ہیں ہمارے اسلام آباد میں بیورو چیف جناب رانا جواد۔ بہت بہت شکریہ رانا جواد صاحب۔ یہ ویسے تو خیال یہ تھا اور یہ وعدہ تھا کہ یہ بہت بڑا ایک آج اجتماع اور بہت بڑا مسلم لیگ نون کا دن ہے، پروٹیسٹ ڈے ہے، مگر یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟ یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ جی کامران صاحب، آج جو نظر آ رہا ہے نا، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ کے اندر اپنی اس پالیسی کے حوالے سے، دھرنا یا لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھی، اور یہ چودھری نثار صاحب نے شاید انیشیٹو لیا تھا، اور جب یہ انیشیٹو لیا گیا اس کے بعد اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملی۔ آپ نے دیکھا کہ آج سرتوڑ کوششیں ہوتی رہیں اس سے پہلے چند دن کہ جے یو آئی کو ملا لیا جائے، باقی اپوزیشن گروپس کو ملا لیا جائے، لیکن وہ نہیں آئے کیونکہ واضح پروگرام نہیں ہے۔ دھرنے کا مقصد کیا ہے؟ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی جو کہ بڑے سینئر لوگ ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ اس دھرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، ہمارا تو قد چھوٹا ہوا ہے۔ تو کچھ عرصے سے جو ہم سنتے آ رہے تھے بات کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ڈویژن ہے، اس حد تک ڈویژن ہے کہ لیڈرشپ کے فیصلے ایک طرف کئی دفعہ ہوتے ہیں اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ اپنا کوئی راستہ متعین کرتے ہیں۔ چونکہ ان کو پارٹی کی سپورٹ نہیں ملتی ہے، اس کی وجہ سے آج ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ بالکل بد نظمی کا شکار، کسی کو کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر جا کے ایک درخواست پیش کر دی، اگر آپ اس درخواست کے مندرجات پڑھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کیا جائے تو آپ بل لے کے آئیں، قومی اسمبلی میں بل لے کے آئیں۔ دھرنے سے کیا ہوگا، اس طرح جانے سے کیا ہوگا؟ اسی طرح جو مین لیڈرشپ تھی مسلم لیگ کی وہ بالکل غائب تھی، اور چند ایک ایم این ایز اور ان کے کچھ سپورٹرز تھے، اور باقی کانفرنس جماعتیں تھیں، اور آپ کی جو دوسری پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے ان کے لوگ آئے تھے۔ لیکن رانا صاحب اس میں تو پھر ساری ذمہ داری تو مسلم لیگ نون کے صدر کی ہوئی نا، جناب نواز شریف کو اس صورتحال کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا کہ اگر یہ اس طرح سے سلپ ہو رہی ہے، جس کی بڑی مثال آج کا دھرنا ہوا، نواز شریف صاحب کیوں اسرٹ نہیں کر رہے؟ کامران صاحب، اس میں نواز شریف صاحب تو جدے میں تھے اور پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے وہ جدے میں ہیں، اور جو مختلف پارٹی رہنماؤں سے ان سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ یہ دھرنا یا یہ لانگ مارچ جو ہے اس کو کسی طرح پوسٹ پون کر دیا جائے، تو یہاں پہ چونکہ ایک میڈیا میں اتنی دفعہ کہہ چکے تھے چودھری نثار علی خان صاحب، اور اس کے علاوہ باقی لوگوں نے بات کر دی تھی کہ اس کے لیے ان سے پیچھے ہٹنا مشکل تھا، اور مجھے مسلم لیگ نون کے ایک سینئر عہدیدار نے جو سینیٹر بھی ہیں انہوں نے خود کہا کہ آج صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑنی پڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ رانا جواد صاحب، ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیئرمین نیب پیش ہوئے تھے، توہین عدالت کا تیسرا نوٹس۔ آج انہوں نے کہا کہ مجھے وکیل کے لیے ہائر کرنے کے لیے 7 دن دیے جائیں، جو انہیں بآسانی مل گئے۔ 1 ہفتے کی مہلت چیئرمین نیب کو اس میں اہم معاملے میں ملی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم نے اپنے جمعے کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ جنوری کے آخری 2 ہفتوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں مختلف مقدمات میں سخت ترین صورتحال سامنے کرنے کے بعد حکومت کو اب کچھ بہتری مل رہی ہے، کچھ مہلت مل رہی ہے۔ وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف کی گرفتاری کے حوالے سے بھی صورتحال فی الحال ٹل چکی ہے، ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو کرائے کے بجلی گھر اوگرا کیس میں وہ بھی صورتحال ٹل چکی ہے۔ وزیر داخلہ کے حوالے سے بھی، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے حوالے سے بھی صورتحال ٹل چکی ہے۔ کامران فیصل کیس میں بھی اس وقت وہ تیزی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ اب آج تازہ ترین صورتحال ہے نیب کے چیئرمین ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا تھا گزشتہ ہفتے، جو کہ ان کا اس حوالے سے ان پر تیسرا توہین عدالت کا نوٹس تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ آج اس کیس کی سماعت تھی۔ ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری سے انہوں نے اس کیس میں درخواست کی کہ انہیں وکیل لینا ہے اور اس کے لیے انہیں مہلت دی جائے، اور خود چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنی مہلت چاہیے۔ 1 ہفتے کی مہلت انہیں
مزید دے دی گئی 11 تاریخ کو اب سماعت ہوگی۔ نیب چیئرمین کا توہین عدالت کا کیس بھی فی الحال 1 ہفتے بعد اب اس کی سماعت ہوگی، جب توقع ہے کہ نیب کے چیئرمین اپنا وکیل اپن لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔